الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: کل نفس ذائقۃ الموت الی آخر الآیہ. آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کو جوڑے جوڑے بنایا ہے. دنیا کا جوڑا آخرت ہے. کہا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. دن میں ہم 17 مرتبہ مالک یوم الدین کہہ کر آخرت کی تجدید کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو قیامت کی علامتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تو اسی میں کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کو اٹھاتا ہے، علم کو نہیں اٹھاتا ہے. ان اللہ یقبض العلم ولکن یبضہ بقبض العلماء. علماء کو اٹھاتا ہے تو علم اٹھ جاتا ہے. تو ربانی علماء کی موت تو امت کے لیے بہت بڑا جو ہے نقصان ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی اس میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی باقی رہنے والی ذات ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب کو جو ہے فنا ہونا ہے. اللہ نے نبیوں کو نہیں چھوڑا. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. رسول اللہ کی موت کا اعلان کرتے ہوئے کہا إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَيِّتُونَ. اور دو جگہ ہے ننقصها من اطرافها، سورۃ الرعد میں اور سورۃ الانبیاء میں. اس کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے کئی اقوال علامہ ابن کثیر نے ذکر کیے ہیں. اس میں قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ربانی علماء کو موت دیتا ہے تو زمین کو سکڑنے کی طرح ہے وہ. ابھی دیکھتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کے مشہور عالم دین احمد اللہ عمری مدنی رحمہ اللہ کو پیارے ہو گئے. حق و عالم تھے اور سلفیت کے زندہ ترجمان تھے. ابھی رات میں خبر ملی ہے کہ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. حقیقت میں اس دنیا میں علماء بہت ہیں. ابن عثیمین رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ علماء 3 طرح کے ہوتے ہیں: سیاسی علماء اور ذمہ داروں کو خوش کرنے والے علماء، مگر ربانی علماء بہت کم ہوتے ہیں. تو ان کا شمار بھی ماشاءاللہ ربانی علماء میں ہوتا تھا. سلفی دعوت کو عام کرنے میں بہت بڑا کردار ہے. جب 2001 سے 2007 کے اوائل تک میں مدینہ میں تھا تو ان کے دروس میں مجھے الحمدللہ شریک ہونے کا اتفاق ہوا. کبھی ان کے دروس مسجد عثمان ابن عفان میں ہوتے تھے، کبھی ان کو میں نے مکے میں بھی دیکھا ایک مرتبہ، اور میں نے مدینہ میں بھی ان کو دیکھا دروس کے دوران. تو شیخ ربیع ہادی مدخلی رحمہ اللہ کے بارے میں میرے استاد سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں: توفی شیخنا المجاہد. اللہ اکبر، کیا الفاظ ہیں. دیکھیے ایک سلفی عالم دین دوسرے سلفی عالم دین کے بارے میں ماشاءاللہ کتنا جو ہے دل کے اعتبار سے پاک ہے. کہتے ہیں سلیمان روحیلی حفظہ اللہ کہ ہمارے شیخ مجاہد کیا کرے، شیخ ربیع ہادی مدخلی اللہ کو پیارے ہو گئے. العلامۃ الصادق فی غیرتہ، علامہ تھے اور اپنی غیرت میں سچے تھے، دین کے بارے میں، عقیدے اور منہج سلف کے بارے میں. اور دنیا میں اسلام کے نام پر جتنے گمراہ فرقے ہیں ان تمام کی گمراہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے کبھی نہیں ڈرتے تھے. آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی. اور دیکھتے ہیں آگے کہتے ہیں اللہ اکبر، یہ شہادت ہے. وَكَمْ رَأَيْتُهُ يَبْكِي حَقَّةً عَلَى دِينِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں نے ان کو پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا. اور کہتے ہیں کہ آخری ملاقات جب میرے سے ہوئی ان کے گھر میں تو اس وقت میرے ساتھ جو ہے صالح سہیمی بھی تھے. اس وقت شیخ نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی. کہا صبر کرتے رہو، دوسرا یہ ہے کہ جلدی نہ کرنا، اور ہمیشہ کہتے تھے حسن اخلاق سے پیش آؤ. تو یہ ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں شیخ سلیمان روحیلی حفظہ اللہ: اے اللہ، تیرا بندہ ربیع بن ہادی تیرے یہاں پہنچ چکا ہے. اے اللہ اس کی مغفرت فرما دے. اے اللہ قبر میں جو ہے نعمت والی زندگی دے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت رفاقت نصیب فرما. اے اللہ سلف کے جتنے ترجمان اس سے پہلے جا چکے ہیں ان کے ساتھ ملا دے. اے اللہ ان کے گھر والوں کو اجر عظیم عطا فرما.
اور ان کے گھر والوں کو سب جمی عطا فرما۔ آخر میں کہتے ہیں اے اللہ تمام مسلمان مردوں عورتوں کی مغفرت فرما، ہم تو وہی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرے۔ اے شیخ آپ سچے تھے، آپ کی بڑی فضیلت تھی، آپ کے جانے سے ہم کو جو ہے بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ شیخ سلیمان روحیلی شیخ ربیع بن ہادی مدخلی حفظ رحمہ اللہ جو تھے، اصل میں ان کے اندر غیرت بہت تھی۔ جب بھی اسلام پر آنچ آتی، منہج سلف پر آنچ آتی تو یہ غیرت کے مارے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہمیشہ اچھے انداز سے لوگوں کا رد بھی کرتے تھے اور دفاع بھی کرتے تھے اسلام کا اور سنت کا اور سلف صالحین کا۔ ان کے اندر جو غیرت و تحمس تھی اس کو لے کر لوگوں نے غلط رخ دیا۔ ان کے بارے میں یا ان کو جاننے والوں کے بارے میں ان کے شاگردوں کو لوگ بولتے سپر سلفی، حالانکہ اس طرح صحیح نہیں ہے۔ منہج سلف دنیا کے لیے رحمت ہے۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ رد کرتے ہوئے کبھی تحمس غیرت آ جاتی ہے تو لوگ اسے غلط نعوذ باللہ پروپگنڈا کر دیتے ہیں۔ شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ کے کئی دروس میں نے سنے، ایک درس میں نے سنا، لوگوں اہل سنہ والجماعہ کے ساتھ جو ہے مطلب کیا ہے، رفق و نرمی سے پیش آؤ، حسن اخلاق سے پیش آؤ، اس لیے کہ یہ دین جو ہے اچھے اخلاق سے پھیلتا ہے، نرمی سے پھیلتا ہے۔ لہٰذا شیخ ربیع بن ہادی مدخلی رحمہ اللہ جو تھے بہت بہترین عالم دین تھے، جب تک رہے دین کی خدمت کرتے رہے، اور زبردست الحمدللہ انہوں نے دنیا میں اپنا اثر چھوڑا، اپنی کتابیں چھوڑی۔ ان کی کتاب مجھے بہت پسند آتی ہے، انبیاء کا اسلوب دعوت۔ ماشاءاللہ دعوتی میدان میں سلف کا کیا منہج تھا، الحمدللہ اس کو واضح کیا ہے۔ اس بارے میں کچھ احساسات لوگوں نے ذکر کیے ہیں، میں اس کو ذکر کر دیتا ہوں۔ کہتے ہیں فضیلت الشیخ محدث العصر حامل لواء الجرح والتعدیل، یعنی مطلب یہ ہے کہ جرح و تعدیل پر ماشاءاللہ بہت درک تھا ان کو۔ کیسے تھے؟ سلفی دعوت کے عظیم علم بردار، علمی استقامت کی علامت، عقیدہ و منہج سلف کے مضبوط ترجمان، اور اہل بدعت کے رد میں قوی اور مدلل ان کی آواز تھی۔ ان کی وفات سے اہل سنت کا ایک عظیم علمی ستون جو ہے دنیا سے محروم ہو گیا۔ اس وقت مجھے آپ سے ایک بات یہ کہنا ہے کہ منہج سلف دنیا کے لیے رحمت ہے۔ جامعہ کے ایک فارغ دکتور سعید عمری مدنی حفظہ اللہ، جو پٹنہ دارالبر کے نام سے مدرسہ چلاتے ہیں، انہوں نے کانفرنس چلائی تھی، پتہ نہیں کہاں، وجے واڑہ میں تھی شاید، اس میں عنوان تھا منہج سلف دنیا کے لیے رحمت ہے۔ لہٰذا اس کے ذریعے پیغام دینا چاہتے ہیں کہ واقعی ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے۔ آپ نے فرمایا انما انا رحمت مہدات، تو ان تمام کے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رحمت ہیں، تو ہم کو بھی پیکر رحمت بننا چاہیے، اور خصوصاً سلفی دعوت سے تعلق رکھنے والوں کو اپنی دعوت میں نرمی حکمت کا استعمال کرنا چاہیے۔ ہاں، بات جب رد کی آتی ہے تو رد جمیل بھی ہونا چاہیے، سلیقہ اختلاف بھی ہونا چاہیے، اور ساتھ میں اخلاق کا دائرہ کبھی نہیں چھوڑنا، ناشائستہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے خود یاد آتا ہے عبدالسلام شویر حفظہ اللہ نے سینے پر ہاتھ باندھنے کو مکروہ کہہ دیا۔ دوسرے میں علماء اٹھے بولے عبدالسلام شویر میرے سامنے لڑکا ہے، مگر یہ بات جب رد کرنے کی آئی، سلیمان روحیلی حفظہ اللہ نے ماشاءاللہ بڑی بہترین جو ہے رد کیا، کہا سینے پر ہاتھ باندھنا ہی حق ہے، چونکہ فقہا اپنی کتابوں میں دلائل ذکر نہیں کرتے، اس لیے شاید وہ دلیل نہیں ملی ہوگی، لیکن دلائل پورے ماشاءاللہ حدیث کتابوں میں ملتے ہیں، بلکہ ماشاءاللہ بڑے بہترین انداز سے رد کیا۔ تو ہم سلفی دعوت سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیخ ربیع ہادی مدخلی رحمہ اللہ نے ہم سب کو بتایا کہ سلفی دعوت کیا ہے۔ سلفی دعوت کے لیے تحمس ہونا چاہیے، غیرت ہونا چاہیے، لہٰذا بدعتیوں پر سب پر جب رد کرتے ہیں تو اس وقت ناشائستہ الفاظ استعمال نہیں کرنا، زبان اچھی ہونا، اور ہدایت کی تڑپ ہونا کہ سامنے والے کو ہم بدعت سے بچا لیں، وہ تڑپ رہ کر الحمدللہ اگر خدمت کرتے تو ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہوگی۔ اور متاخرین میں ماشاءاللہ کئی اسلاف کو دیکھتے ہیں، شیخ علامہ البانی ہیں، اور اسی طریقے سے سلیم ہلالی ہیں، علی حسن حلبی ہیں، ربیع ہادی مدخلی ہیں رحمہم اللہ تعالی۔ ان تمام کو دیکھتے تو ماشاءاللہ ان کی جو ہے دعوت میں تڑپ ہے، تحمس ہے، غیرت ہے، اور منہج سلف کی ماشاءاللہ بہت اچھی چیز ہے، اور امت کو کتاب سے جوڑنا، سنت سے جوڑنا، منہج صحابہ سے جوڑنے کے لیے ماشاءاللہ بڑی اچھی کوششیں ہیں۔ اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی منصورین الحق
لا یضرهم من خذلهم حتى یاتی امر اللہ تبارک و تعالی. آپ نے کہا کہ دنیا کا کوئی زمانہ طائفہ منصورہ سے خالی نہیں ہوگا. شیخ ربیع ہادی مدخلی طائفہ منصورہ کے ماشاءاللہ بہترین حصہ تھے. آپ نے اپنے وجود سے دین کو جو ہے دین کی تبلیغی اشاعت کی، بدعتوں پر رد کیا، اور گمراہ جو فرقے تھے جو اسلام کی طرف منسوب تھے، جو اسلام کی شبیہ کو بگاڑ رہے تھے، پوری زندگی ان کی دفاع میں گزارا، نبی کا دفاع کیا، منہج سلف کا دفاع کیا. تو شیخ اگر اللہ کے پاس پہنچ چکے ہیں تو میں سمجھتا ہوں الحمدللہ علماء سنہ والجماعہ کی ایک بڑی طرح دنیا میں ہے. اللہ تعالیٰ علماء اہل سنہ والجماعہ میں سے جتنے علماء اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، اللہ بال بال مغفرت فرمائے، ان کی خدمت کو قبول فرمائے. جو علماء اہل سنہ باقی اللہ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ شیخ ربیع ہادی مدخلی کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے جو علمی ورثہ چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ امت کو اس کے ورثے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. شیخ ربیع ہادی مدخلی نے جو بھی شاگرد دنیا میں چھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان شاگردوں کو ان کے حق میں صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہم سب علماء کو لوگوں کو اپنی ذات سے جوڑنے کے بجائے کتاب و سنت سے جوڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.